اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں جھوٹ کے متعلق مختصر سی گفتگو کروں گی اور اس کی کچھ حدیث بھی بتاؤں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ آپ لوگ خود ہی دیکھیں، جیسے آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے گھر فرشتے نہیں آتے۔ جیسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے جھوٹ بول رہا ہے، اس سے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص میری امت سے نہیں ہو سکتا جو جھوٹ بولے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 جگہ پر جھوٹ جائز اور حلال ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اسے راضی کر لے، مطلب اگر شوہر جھوٹ اس میں بول سکتا ہے کہ بیوی اس کی ناراض ہو تو اس کو منانے کے لیے وہ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ جائز ہے۔ جنگ میں جھوٹ بولنا، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقین کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ امین مطلب یہ ہے کہ امانت جس کے پاس رکھوائی جائے۔ ایک اور حدیث کا ترجمہ ہے، سیدنا بہترین حکیم سے روایت ہے، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے۔ ہلاکت کا مطلب برباد ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹی گواہی کے بارے میں ارشاد فرمایا، جھوٹی گواہی دینے والا شرک کرنے والے دونوں برابر کے گناہگار ہیں۔ کہ جھوٹ کی ایک یہ قسم یہ بھی ہے جو کو سنے اس سے بغیر تحقیق کے آگے پہنچے، مطلب اس میں اگر کوئی بات کر رہا ہو آپس میں، جیسے ماں بابا آپس میں بات کر رہے ہیں، کوئی بھی اپنے بات کر رہے ہیں سلسلے میں، جیسے کہ ہم نے دعوت کرنی ہے، انہوں نے دعوت کرنی بھی نہ ہو تو آپ لوگ ان کو جا کے پہلے بتا دیں جن کی دعوت کر رہی ہیں، اس دن نہیں کر رہی ہوگی، مطلب آپ کو اس بات کا صحیح سے نہیں پتا، پھر بھی آپ اس کو آگے پہنچا رہے ہو غلط، بغیر اس کے کہ یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس سے بندہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، یہ اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن میں شرک اور جھوٹی گواہی کو تشبیہ دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں جھوٹی گواہی کا ذکر شرک سے کیا ہے۔ کسی پر جھوٹا الزام لگانا بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے جس سے منع کیا گیا ہے، اور اسے بہتان عظیم کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اور اس کو سرزد کرنے والے کو 80 کوڑوں کی سزا مقرر فرما دی گئی ہے تاکہ عبرت حاصل کرے۔ جھوٹ کی ایک مثال یہ بھی ہے، جیسے ماما کا پرس پڑا ہوا ٹیبل پہ، آپ نے اس کو دیکھا اور اس میں نا پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے پیسے اس میں سے نکال لیے، تو ماما نے پوچھا یہ پیسے کس نے لیے ہیں؟ تو جیسے عیشا نے لیے ہیں، عیشا نے اس کو کہہ دیا کہ میں نے نہیں لیے، ذیشان نے لیے۔ یا ماما کی مار سے تو بچ جاؤ گے، جو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی اس سے کیسے بچو گے؟ اور یہ کہ ایک جھوٹ بولنے کے پیچھے نا انسان کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ایک چیز جیسے وہ چھپائے گا، جھوٹ بولے گا، ادھر تو دنیا میں تو مطلب کیسے بھی کیسے وہ بچ جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں نہیں بچے گا۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اس لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ جزاک اللہ۔